وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جس موضوع کے تعلق سے مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے نماز اور آج کا مسلمان. سب سے پہلی چیز یہ جانیں کہ اسلام میں عبادت کی علماء نے جو قسمیں بتائی ہیں اس میں سے ایک قسم ہے بدنی عبادت. بدنی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت جس کو کرنے کے لیے آدمی کو جسم کے حصے کی ضرورت پڑے، اسے کہتے ہیں بدنی عبادت. بدنی عبادت یعنی وہ عبادت جس کو کرنے کے لیے جسم یا بدن کی ضرورت پڑے. دوسری بات، بدنی عبادت کے اندر بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن جو سب سے افضل عبادت ہے اس کا نام نماز ہے. بدنی عبادت میں سب سے افضل عبادت کا نام نماز ہے. نماز یہ بدنی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت اور سب سے افضل عبادت. ایک اور چیز یہیں پر جان لیں کہ اسلام میں جتنے احکامات ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، سب زمین پر فرض ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے فرض ہوئی. ساری عبادتیں، سارے احکامات زمین پر نازل کیے گئے اور اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. لیکن نماز یہ وہ عبادت ہے کہ جب اس کو فرض کرنے کی باری آئی تو اللہ نے اس کو زمین پر نہیں فرض کیا بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور آسمان پر بلانے کے بعد بلا کسی واسطے کے براہ راست اس عبادت کو فرض کیا. دلیل یہ حدیث پاک. پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لما بلغ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہى فأعطاه الله ثلاثا لم يعطهن نبيا كان قبله فرضت عليه الصلاة خمسا وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا رواہ الترمذی فی کتاب التفسیر. اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کے کتاب التفسیر کے اندر نقل کی ہے اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے. لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا، جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے. اب یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ آسمان میں
ایک بہت عظیم درخت کا نام ہے، اور اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ زمین سے جتنی چیزیں اٹھا کر اوپر لے جائی جاتی ہیں سب سے پہلے وہ ساری چیزیں یہیں پر رکتی ہیں اور اس کے بعد یہاں سے آگے جاتی ہیں، اور آسمان سے جتنی چیزیں نیچے اتاری جاتی ہیں سب سے پہلے وہ چیزیں اسی مقام پر یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس آ کر کے رکتی ہیں، اس کے بعد پھر اس چیز کو زمین کی طرف نازل کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا۔ اور یہ کہاں ہے؟ بعض علماء نے کہا چھٹے آسمان پہ ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ 7ویں آسمان پر ہے۔ چھٹے یا 7ویں آسمان پر ایک جگہ کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے فَأَعْطَاهُ اللَّهُ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، تو سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی، اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں لم یعطہن نبیا کان قبلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان میں سے کسی بھی نبی کو وہ 3 چیزیں نہیں ملی۔ جو 3 چیزیں اللہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کے موقع پر دی تھی، وہ 3 چیزیں کسی بھی نبی کو جو آپ سے پہلے آئے ہیں ان کو نہیں ملی۔ تو یہاں سے حدیث کے اس ٹکڑے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی فضیلت کا پتہ چلا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1، فرضت علیہ الصلاۃ خمسا، سب سے پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئی۔ دوسری چیز وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر دی گئی۔ تیسری چیز وَغُفِرَ لِأُمَّتِهِ الْمُقْحِمَاتِ مَا لَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا وعدہ کیا کہ آپ کے امت کے گنہگاروں کو وہ معاف کر دے گا، بشرطے کہ جب وہ دنیا سے گئے ہوں تو انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ یہ 3 چیزیں اللہ رب العالمین نے سدرۃ المنتہا کے پاس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ وہ 3 چیزیں کیا؟ 5 نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، نمبر 3 نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ہر شخص کو معاف کر دینے کا وعدہ کیا اللہ نے، بشرطے کہ ان کی وفات حالت توحید پر ہوئی ہو، انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ تو جو 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس، ان میں سے ایک چیز نماز تھی۔ نماز کے تعلق سے ایک اور چیز آپ ذہن نشین کریں، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں جس پر پورا اسلام ٹکا ہوا ہے، پورے اسلام کا دار و مدار جس چیز پر ہے، اسلام یہ ایک عمارت ہے، اور اس عمارت کی جو بنیاد ہے جس پر یہ پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے اس میں سے ایک چیز نماز بھی ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان، رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح بخاری کے کتاب الایمان میں نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے، ہر آدمی سنتا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید کا اقرار، نمبر 2 توحید کے فوراً بعد، شہادتین کے اقرار کے فوراً بعد جس چیز کا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ دوسرے نمبر پر نماز، نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی، نمبر 4 رمضان کا روزہ رکھنا، نمبر 5 اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔
اسی پر پورے اسلام کا دار و مدار ہے، اسلام کی پوری عمارت انہی 5 چیزوں پر قائم ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز نماز ہے، جس کا درجہ توحید کے فوراً بعد ہے۔ اور ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں، اس چیز کو ذہن نشین کریں، پوری حدیث میں اسلام کے بنیادی ارکان کا ذکر ہے، حدیث میں اسلام کے بنیادی ارکان کا ذکر ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کرتے ہیں۔ اسلام کے ارکان کے بارے میں پوری حدیث ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ جب اسلام بولا جائے گا تو اس میں ایمان بھی آ جائے گا، اور جب ایمان بولا جائے گا تو اس میں اسلام بھی آ جائے گا۔ اسلام بول کر کے ایمان مراد لیا جائے گا، اور ایمان جب بولا جائے گا تو اس میں اسلام بھی آ جائے گا۔ لیکن جب دونوں لفظ ایک ساتھ بولے جائیں گے، الگ الگ اگر بولے جائیں گے تو اسلام بول کر کے ایمان مراد لے لیا جائے گا، اور ایمان بولا جائے گا تو اس میں اسلام آ جائے گا۔ لیکن جب دونوں لفظ یعنی اسلام اور ایمان جب دونوں ایک ساتھ بولے جائیں گے تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوں گے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو ظاہر ہیں، جو دکھائی دیتے ہیں، اور ایمان سے مراد باطنی اعمال ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، جیسے اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، ان ساری چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ اب کوئی آدمی اپنی زبان سے بولتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اب وہ دل سے مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، ہم اور آپ اس کا پتہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسلام اور ایمان جب ایک ساتھ بولے جائیں گے تو ایمان سے مراد باطنی اعمال ہوں گے جن کا تعلق دل سے ہے، اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہیں جو ظاہر ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ یہ نماز کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ ایک اور چیز آپ نوٹ کیجئے، بہت اہم چیزیں میں آپ کو نماز کے تعلق سے دے رہا ہوں، آپ ذہن نشین کریں، بٹھا لیں، بالکل ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کر کے یہاں سے جائیں۔ جب سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تو مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نماز کی فرضیت کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، یعنی 16 یا 17 مہینے کے بعد اس بات کا حکم آ گیا کہ اب بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیے۔ اچھا، جب یہ حکم نازل ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو جو لوگ یہ حکم نازل ہونے سے پہلے وفات پا چکے تھے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ شک پیدا ہوا کہ جو لوگ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو یہ حکم ہے، جو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے وفات پا چکے ہیں، کیا اللہ رب العالمین ان لوگوں کے نماز کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ شک لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نقطے پر غور کیجئے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ بات کیا چل رہی ہے؟ لوگوں کے ذہن میں شک یہ پیدا ہوا کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو یہ حکم ہے، اس سے پہلے وہ لوگ وفات پا چکے ہیں، کیا اللہ ان کی نماز کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بات یہ چل رہی ہے، اور اللہ آیت کیا نازل کر رہا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ بات نماز کی چل رہی ہے اور اللہ ایمان کے ضائع نہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے نماز کو ایمان کہا، نماز کو ایمان بول کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، نماز کے بغیر ایمان ادھورا ہے۔ اگر کسی کے زندگی میں نماز نہیں ہے تو اس کو اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے کہ ایمان اس کے پاس ہے کہ چلا گیا ہے۔
اللہ نے نماز کو یہاں پہ ایمان کہا. نماز کے بغیر ایمان کسی کام کا نہیں. کتنی بہترین بات اللہ نے بتلائی. نماز یہ ایمان ہے. نماز کو اللہ نے ایمان کہا. لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے سماج کا, المیہ یہ ہے ہمارے سماج کا کہ نماز سے ہی ہم کوسوں دور ہیں. مرد ہو کہ عورتیں, بڑے سے بڑا کام ہم کر لیتے ہیں, سخت سے سخت کام ہم کر لیتے ہیں, لیکن نماز کے لیے 10 منٹ کا وقت نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ہم مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں دن اور رات میں ملا کر کے, لیکن نماز کے لیے 10 منٹ کا وقت نکالنے کی جب بات آ جاتی ہے تو ہم یہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا. نماز کو اللہ نے ایمان کہہ دیا. ایک حدیث یہاں پہ رک کر کے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. نماز کے تعلق سے جو سستی لوگ کرتے ہیں, جو کوتاہی اور جو کاہلی ہے ہمارے یہاں, یہیں پر رک کر کے یہ حدیث سنیے. بڑی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. حدیث کو ازبر کر کے محفوظ کر کے یہاں سے جائیے. پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں. وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد في مسنده والطبراني في سننه. یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے, اور امام طبرانی نے بھی اپنے کتاب میں اس کو نقل کیا ہے. علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. ترجمہ یہ ہے, صحابی رسول کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز کا ذکر ہوا. نماز کا ذکر ہوا, نماز کی بات چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے نماز کی حفاظت کرے گا, یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور کا کام دے گا. کانت لہو نورن, یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور بن جائے گا, روشنی بن جائے گی. وبرہانن, اور اس کے لیے دلیل بن جائے گی, جہنم سے بچنے کی دلیل بن جائے گی, جنت میں جانے کی دلیل بن جائے گی. من حافظ علیہا کانت لہو نورا وبرہانا, جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے نماز کی حفاظت کرے گا, یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور کا کام دے گا, اس کے لیے دلیل کا کام دے گا. ونجاتن, اور اس کی نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی. یہ نماز اس کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرا دے گی. لیکن اسی کے بالمقابل میں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا, جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے نماز کی حفاظت نہیں کرے گا, نماز کو یوں ہی ضائع و برباد کرے گا, تو اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا, نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی, اور نہ اس کے پاس نجات کا کوئی ذریعہ اور سبب ہوگا. اور یہی نہیں, وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ, ایسا آدمی جو اس دنیا میں رہتے ہوئے نماز کی حفاظت نہیں کرتا تھا, نماز سے منہ موڑتا تھا, نماز کے سلسلے میں کوتاہ تھا, قیامت کے دن وہ آدمی قارون کے ساتھ ہوگا, فرعون کے ساتھ ہوگا, حامان کے ساتھ ہوگا, اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ قارون کون ہے معلوم ہے؟ اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ دولت کے چکر میں یہ اندھا ہو گیا تھا. دولت کے چکر میں, دولت کے نشے میں اس نے توحید کو ٹھکرا دیا, اللہ کا انکار کر دیا. اور فرعون بدبخت آدمی, اس دنیا کا سب سے ذلیل قسم کا آدمی. اللہ نے بہت بڑی حکومت دی تھی اسے, اور اس حکومت کے نشے میں ایسا چور تھا کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر لیا. اور حامان یہ فرعون کا وزیر تھا, اور ابی بن خلف یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن, جو دن رات اسلام کے خلاف باتیں کرتا تھا.
جس کا دن رات یہی کام تھا کہ اسلام کے خلاف کام کرے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی تدبیریں کرے۔ غور کیجئے بے نمازیوں کے تعلق سے کتنی بڑی وعید ہے، جو نماز کو یوں ہی ضائع و برباد کرتے ہیں ان کے تعلق سے کتنی بڑی وعید ہے کہ کائنات کے ذلیل قسم کے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ قیامت کے دن وہ اس دنیا کے سب سے ذلیل قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو میں بتاؤں، اس دنیا میں آپ دنیا کو دیکھیے، کوئی آدمی چور ہے یا زناکار ہے یا شرابی ہے، اب کسی آدمی کو میں بول دوں کہ تیرا اس سے تعلق ہے تو آدمی غصہ کر جائے گا، ارے تم میرا تعلق اس شرابی آدمی سے بتا رہا ہے۔ آدمی دنیا میں بھی نہیں پسند کرتا ہے کہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ جو سماج میں اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا نام جوڑا جائے، آدمی دنیا میں بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب غور کیجئے قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حشر جو دنیا میں رہتے ہوئے نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، دنیا کے سب سے ذلیل قسم کے لوگوں کے ساتھ ہونے والا۔ تو آپ تہیہ کر لیں کہ اب نماز کی حفاظت ہماری زندگی کا سب سے اولین مقصد ہوگی۔ ہم نماز کی ہمیشہ حفاظت کریں گے۔ نماز کے تعلق سے ہمارے اندر جو کوتاہی ہے، جو سستی ہے، جو کمی ہے، وہ کمی اب نہیں رہے گی، وہ سستی اب نہیں رہے گی، وہ کوتاہی اب نہیں رہے گی۔ ایک اور بات بتاؤں، آدمی دن بھر بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، آپ اس سے پوچھئے کہ بھائی نماز کے لیے کیوں نہیں آتے ہو، تو جواب کیا دیتا ہے؟ نماز کے ہی وقت میں گراہک آتے ہیں، جیسے ہی اذان ہوتی ہے کسٹمر آ کر کے پہنچ جاتے۔ اب میں کسٹمر کو دیکھوں کہ نماز کے لیے جاؤں، آدمی کا جواب ہوتا ہے، یہ سماج کا المیہ، ایسے لوگ سماج میں موجود ہیں، یہ کوئی گڑھی ہوئی یا جھوٹی بات نہیں ہے، ایسا جواب لوگ دیتے ہیں۔ آپ اگر ان سے پوچھئے بھائی نماز کے لیے کیوں نہیں آتے ہیں، تو جواب یہ ملتا ہے بھائی ہم جب دکان کھولتے 11-12 بج جاتا ہے اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ وقت ہوتا ہے کسٹمر کے آنے کا، اب کسٹمر کو دیکھیں کہ نماز کو دیکھیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے ایک بڑی آیت کریمہ، بڑی پیاری آیت کریمہ ہے، آپ اس کو ذہن نشین کریں، بہت پیاری آیت ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ آپ نمازی تو بنیے، رزق اللہ آپ کو دے گا۔ 10 کسٹمر اگر بھاگیں گے تو اللہ اس کے بدلے میں 50 لوگوں کو لا کر کے آپ کی دکان پہ کھڑا کر دے گا۔ آپ نمازی تو بنیے۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے۔ لا نسألک رزقا، ہم اس کے بدلے میں آپ سے روزی نہیں مانگتے، بلکہ نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے۔ جب آپ نماز کا حکم اپنے گھر والوں کو دیں گے اور خود بھی نماز کے اوپر ڈٹ جائیں گے تو ہم آپ کو روزی دیں گے۔ نحن نرزقک، نمازی بنیے، رزق کا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کہاں سے روزی دے گا آپ کا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ سورہ طلاق کی آیت کریمہ۔ اللہ ایسی جگہ سے آپ کو روزی دے گا کہ آپ کے دل میں بھی، آپ کے گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ مجھے وہاں سے بھی روزی مل سکتی ہے، مجھے وہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے۔ تو نماز رزق کے آنے کا سبب ہے، رزق کے جانے کا سبب نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ نماز کے لیے جائیں گے تو کسٹمر چلے جائیں گے، یہ آیت کریمہ ان کی تردید کر رہی ہے، ان کی مخالفت کر رہی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ نماز پڑھنے سے کسٹمر بھاگیں گے نہیں، نماز پڑھنے سے اس کے 4 گنا کسٹمر آپ کے دکان پر آئیں گے، ہم آپ کو روزی دیں گے۔ آپ نمازی تو بنیے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ بھی بات آپ کے سامنے آ گئی کہ نماز پڑھنا یہ مال آنے کا، رزق آنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ حدیث بھی آپ سنیے، بہت پیاری حدیث ہے۔ وعن قبیصۃ بن حریث قال قدمت المدینۃ فقلت اللهم يسر لي جلیسا صالحا فجلست الى ابي هريره فقلت له انی سألت اللہ ان یرزقنی جلیسا صالحا
فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر رواہ الترمذی فی کتاب الصلاۃ. بہت پیاری حدیث ہے، نوٹ کر کے جائیے، اس حدیث کو لے کر کے جائیے یہاں سے. حضرت قبیصہ بن حریث کہتے ہیں یا حریث کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا. جب میں مدینہ آیا تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ کوئی نیک ساتھی مجھے میسر کر دے، اے اللہ کسی نیک آدمی سے مجھے ملا دے. یہ تھا ہمارے سلف کے اندر علم سیکھنے کا جذبہ. وہ کہیں بھی جاتے تھے تو ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا تھا کہ ہم جا کے وہاں علم سیکھیں گے. ہمارا معاملہ اس کے برخلاف ہے، ہم سیکھنے کو راضی نہیں، اور اگر کوئی سکھائے تو بھی ہم تیار نہیں ہوتے. نہ ہم بذات خود سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور نہ ہی اگر کوئی سکھانے کی کوشش کرے تو ہم سیکھنا چاہتے ہیں. اور سلف کا معاملہ کیا تھا؟ وہ ہمیشہ علم سیکھنے کے لیے تیار رہتے تھے. یہ کہتے میں مدینہ آیا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک ساتھی سے ملا دے. کہتے ہیں کہ میری یہ دعا اللہ نے قبول کر لی. فجلست الى ابی ہریرہ، اللہ اکبر، اللہ نے دعا قبول کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مل گئی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ حدیث نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. سن 7 ہجری میں اسلام لائے تھے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 سال پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 3 سال کے ہی اندر اللہ نے ان کے وقت میں اتنی برکت دی کہ ان سے زیادہ حدیث کسی نے روایت نہیں کی. 5000 سے زائد حدیثیں انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. 3 سال کا وقفہ ملا تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا. اتنا جذبہ تھا ان کے اندر حدیث سیکھنے کا، علم سیکھنے کا اور سکھانے کا. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مجھے ملی، ان سے ملاقات ہوئی، میں ان کے پاس بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد میں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ کسی نیک ساتھی سے مجھے ملا دے. اب آپ مل گئے ہو تو آپ مجھ سے ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. آپ مجھے کوئی حدیث سنائیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت قبیصہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث سنانا شروع کیا. کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حدیث سننا چاہتے ہو تو سنو، میں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته. قیامت کے دن انسان کے عملوں میں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی. سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے نماز کا رجسٹر کھلے گا. آپ کے نماز والے رجسٹر میں کتنی نمازیں درج ہے، کتنی آپ نے پڑھی اور کتنی آپ نے چھوڑی ہے. سب سے پہلے نماز کا اللہ حساب لے گا. نماز دنیا میں رہتے ہوئے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، نماز کی حفاظت دنیا میں رہتے ہوئے تو نے کی تھی کہ نہیں کی. سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. آگے فرمایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز درست نکلی فقد افلح وانجح، تو آدمی کامیاب ہو جائے گا. اگر آدمی کی نماز درست نکلی سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اب نماز اگر درست تو آدمی کامیاب، لیکن اسی کے بالمقابل میں وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز میں ہی گڑبڑی نکل گئی، نماز ہی خراب ہو گئی، نماز کے تعلق سے ہی آدمی ناکام ہو گیا، تو اب اس کی قسمت میں ناکامی ہی. فقد خواب وخسر، جس کی نماز میں گڑبڑی ہوگی وہ نقصان میں چلے جائے گا، وہ گھاٹے میں چلا جائے گا. اب ایک نقطہ سنیے، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جو آدمی دنیا میں نماز پڑھتا تھا وہ کامیاب ہو جائے گا، یا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ ناکام ہو جائے گا. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نماز درست نکلی، پتہ یہ چلا کہ دنیا میں نماز پڑھتے تھے، اگر نماز خراب نکلی پتہ یہ چلا کہ دنیا میں نماز پڑھتے تھے. یہ آپ غور کیجئے، بہت اہم نقطہ ہے. یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں نماز پڑھتا تھا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، یا دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو وہ ناکام ہو جائے گا. کیا فرمایا؟
اگر نماز درست نکلی تو کامیاب ہو جائے گا، اگر نماز خراب نکلی تو ناکام ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں نماز تو پڑھتے تھے، لیکن نماز کیسی پڑھتے تھے اس پہ ڈیپینڈ ہوگا کامیابی کا اور ناکامی کا۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے نماز کو نماز کی طرح پڑھا ہوگا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، یہ مطلب ہے حدیث کا۔ اگر نماز درست نکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے نماز کو نماز کی طرح پڑھا ہوگا، نماز کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھا ہوگا تو کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے دنیا میں نماز تو پڑھی تھی لیکن اس کی نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تھی تو نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ ناکام ہو جائے گا۔ آپ غور کیجئے، نماز پڑھنے کے بعد بھی آدمی ناکام ہو رہا ہے، اب جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا حال ہونے والا؟ وہ تو بدرجہ اولا ناکام ہو جائیں گے۔ یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں پڑھی جا رہی ہے، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی جا رہی ہے تو ناکام ہو رہا ہے آدمی۔ تو جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، جن کے زندگی میں نماز موجود ہی نہیں ہے، نماز کا کولم ہی نہیں ہے جن کے زندگی میں، وہ تو بدرجہ اولا ناکام ہو جائیں گے۔ تو نماز کی طرح پڑھیے، یہ نقطہ بھی لے کر کے جائیے۔ ہماری نماز نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی کے سنت کے مطابق اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے، لیکن اگر ہماری نماز نبی کے سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم ناکام ہو جائیں گے۔ دل کر رہا ایک حدیث اس چیز کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ پہلے حدیث دیکھیں، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى رجلا لا يتم رکوعہ ولا سجودہ فقال فلما قضى صلاته فقال ما صلیت قال وَأَحْسِبُهُ قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے اس کا رکوع صحیح سے نہیں ہے، اس کا سجدہ بھی درست نہیں ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کا رکوع اور سجدہ درست نہیں ہے، اس کو رکوع کا طریقہ نہیں پتا، اسے سجدے کا طریقہ نہیں پتا، بس وہ جھک رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، سجدے میں جا رہا، بیٹھ رہا ہے، اس کا رکوع درست نہیں ہے، اس کا سجدہ درست نہیں ہے، اسے رکوع اور سجدے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ حضرت حذیفہ نے جب اس کو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فلما قضى صلاته، جب اس کی نماز ختم ہو گئی تو اس کو بلایا، اب بلانے کے بعد کیا فرمایا؟ ما صلیت، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی حضرت حذیفہ نے اسے کیا کہا؟ تیری نماز نہیں ہوئی۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ یہ بھی فرمایا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے تیری موت ہو گئی تو تو نبی کے سنت پر نہیں مرے گا، تیری وفات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہوگی اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے تو اس دنیا سے چلا گیا۔ تو نماز کو نماز کی طرح پڑھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیے۔ ایسے نہیں، ہمارے بعض احباب ایسے ہیں جن کو نماز کا طریقہ نہیں پتا، وہ سجدہ رکوع میں جاتے ہیں بس، لیکن کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انہیں نہیں معلوم۔ تو نماز کے اندر اگر کمی نکل گئی، نماز اگر درست ہو گیا تو یہ کامیابی کی دلیل بن جائے گی، لیکن اگر نماز کے اندر کمی نکل گئی، نماز کے اندر خرابی نکل گئی تو یہ ناکامی کی دلیل بن جائے گی۔ سوچئے کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی، کتنی بڑی فضیلت اور کتنی اہمیت ہے نماز کی۔ اور آپ کو میں بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری وصیت کرتے ہیں اپنی امت کو، اس میں سے ایک نماز ہے۔ ہمارا نبی جس کے ہم امتی ہیں، جس سے محبت کا دعویٰ ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ اس کے آخری وصیت پر بھی ہم عمل نہ کریں؟ ہمارا اگر کوئی رشتہ دار انتقال کرنے لگے اور کوئی وصیت وہ کر جائے تو ہم اس کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے پریشان ہو جاتے کہ انتقال مرتے مرتے وہ ایسا بول کر کے گیا، اب ہمیں وہ کرنا ہی کرنا۔ ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی اگر مرنے کے وقت کوئی وصیت کر جائے تو اس کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے ہم رات دن ایک کر دیتے ہیں، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے اس وصیت کو ہم پورا نہیں کرتے۔
اس وصیت کے تعلق سے ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم اس کے قریب بھی نہیں آ رہے ہیں۔ سب سے آخری وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کو کی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کر کے دکھائیے، تب آپ کی اس محبت کی یہ چیز دلیل بنے گی، تب آپ کی محبت سمجھ میں آئے گی کہ آپ کی محبت حقیقی ہے یا آپ کی محبت غیر حقیقی ہے۔ ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو نماز کے تعلق سے، کتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے جو نماز کے تعلق سے کوتاہ ہیں اور سست ہیں۔ بہت مشہور حدیث ہے اور بڑی لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور خواب میں بہت ساری چیزیں دیکھی، لیکن میں اس چیز کو صرف بیان کروں گا جس کا تعلق نماز سے۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا، وہ سر کے بل لیٹا ہوا ہے اور اس کے بغل میں ایک آدمی ہے، ایک فرشتہ کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے، بڑا سا پتھر ہے، اور وہ اس پتھر کو لے کر کے اس کے سر پر مارتا ہے اور اس کا سر ایک دم کیما بن جاتا ہے اور پتھر لڑھک کر کے دور چلے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تک وہ پتھر اٹھانے وہاں جاتا ہے اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر پتھر دور تک جاتا ہے، پھر جب تک وہ اس پتھر کو اٹھانے جاتا ہے پھر اس کا سر درست ہو جاتا ہے، پھر آ کر کے مارتا ہے، اور قیامت تک اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا رہے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا فرشتے سے کہ کون سا آدمی ہے جس کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی، اتنی بھیانک سزا دی جا رہی، یہ آدمی ہے کون؟ اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کا کرتوت کیا ہے جس کی بنیاد پر اتنی بھینکر سزا، اتنی سخت اور اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے کہ پتھر سے اس کا سر پھوڑا جا رہا ہے، اس کا سر کچلا جا رہا ہے، اور جب تک پتھر اٹھا کر کے لایا جاتا ہے پھر اس کا سر درست ہو جاتا ہے۔ اتنی دردناک سزا اسے کیوں دی جا رہی ہے؟ فرشتے نے کیا بتایا معلوم ہے؟ کہا یہ وہ آدمی ہے جو قرآن تو پڑھتا تھا مگر قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا، پہلا گناہ، اس کا پہلا جرم، قرآن تو پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت تو کرتا تھا مگر اس قرآن میں موجود چیزوں پر عمل نہیں کرتا تھا، پہلا گناہ۔ اور دوسرا گناہ، نماز کے وقت میں سوتا تھا۔ غور کیجئے، غور کیجئے میرے بھائیوں، کتنی دردناک سزا ہے۔ نماز کے وقت میں بستر کے اندر سوتا تھا، نماز کے وقت کا کوئی خیال نہیں کرتا تھا، اذان ہوتی تھی وہ چادر تان کر لیٹ جاتا تھا۔ اور یہ المیہ ہے میرے بھائیو، سماج کا المیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارا نوجوان پوری پوری رات موبائلوں پر لگا دیتا ہے، پوری پوری رات ان کی موبائل پر گزر جاتی، لیکن جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے بستر میں نیند کے مزے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ پوری پوری رات موبائل پر لگ رہی ہے، پوری پوری رات جاگ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی مؤذن کی آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، مؤذن یہ کہتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، اور ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے کہ نہیں، نیند نماز سے بہتر ہے۔ اس کی موبائل فوراً بند ہو جاتی ہے، وہ نیند کا مزہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ افسوس ہے، یہ المیہ ہے ہمارے مسلم معاشرے کا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔ توحید کے بعد اس کی حفاظت کرے، چاہے مرد ہوں یا عورت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر، ایمان پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر۔ الہ العالمین تو ہم کو نمازوں کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔